یہ بہت آج کی ضرورت کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کتنے بچے آج ہم نے دیکھے آوارہ ہوئے ہیں. 2 سال کے بچے، 3 سال کے بچے جن کے ہاتھوں میں تم نے موبائل پکڑا دی. تمہیں یہ ڈسٹرب کرنے لگ گئے، اس لیے تم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا. ٹائم پاس ہوتا رہے گا اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. میں نے خود محسوس کیا ہے ان بچوں کے ہاتھوں میں یہ تمام چیزیں آنے کے بعد یہ وقت سے پہلے بالغ ہو گئے. بالغ کا مطلب جسمانی بالغ تو نہیں ہوئے لیکن شہوانی بالغ ہو گئے. 5 سال اور 6 سال کے بچے وہ باتیں کرنے لگ گئے جو شادی شدہ مرد بھی نہیں کرتے. دنیا نے، انٹرنیٹ نے ان کے سامنے سارے پردے کھول دیے. کیا یہ تربیت کے انداز ہے میرے عزیزوں؟ یہ تربیت کے انداز ہے؟ آج ٹیکنالوجی کی اتنی ترقیوں کے بعد اگر میں یہ باتیں کہتا ہوں نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں ملا مولویوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ یہ مشینوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یہ خود جانتے نہیں، اسے یہ بچوں کو پکڑنے بھی نہیں دینا چاہتے. ظالموں تمہیں پتہ نہیں، ہم موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کے بھی بہت آگے تک جانتے ہیں الحمدللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان مشینوں کو ان بچوں کے ہاتھوں میں دیا جائے جن کو سفید اور کالے کا بھی فرق معلوم نہیں ہوتا، جن کو آگ اور پھول کا فرق بھی نہیں معلوم ہوتا. ان کے درمیان ان بچوں کے ہاتھوں میں جب یہ تم دیتے ہو تو جانتے ہیں یہ کیسے کیسے بم پھوڑ دیتے ہیں. ان کے اخلاق تباہ و برباد ہوتے ہیں. میں نے ایک بہت بڑے دانشور اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے میری اس طرح کی کوئی تقریر کافی سال پہلے سنی اور کہا مولانا اتنی چیزیں ایجاد ہو گئی، بچوں کو تو ہمیں یہ سب دینا ہی پڑے گا اور آپ اس کو منع کر رہے ہیں. میں نے کہا میں منع نہیں کر رہا، صحیح استعمال کی بات کر رہا ہوں. اگر اللہ رب العزت کے خوف کے ساتھ کوئی بندہ کسی بھی چیز کو اٹھائے تو اس کا استعمال اچھی طرح سے جانتا ہے. میری بحث جب ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پوری ماڈرن دنیا سے آپ اپنے بچوں کو پیچھے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ امریکہ، یورپ، رشیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ مشینوں کی ایجاد میں. اگر آپ اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیں گے تو یہ بچے آگے کیسے بڑھ سکیں گے؟ ترنت یہ جو ہے ایموشنلی سوالات ہیں، ایموشنلی بلیک میلنگ ہے. میں نے اس دانشور سے کہا اچھا آپ کی نظر میں یہ تمام چیزیں اگر ترقی کا راستہ ہے تو تھوڑا بہت آپ سرچ کر کے دیکھ لو. جن لوگوں نے یہ ایپل موبائل بنائے یا بہت بڑے بڑے مشینیں بنائی وہ اپنے بچوں کو موبائل چھونے کیوں نہیں دیتے؟ ان کے گھروں میں وہ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہتے لیکن پوری دنیا کی مٹھی میں پکڑا دیا. عزیزان گرامی کچھ باتیں ایسی ہیں جس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت طویل ہو جائے گا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سے زیادہ کی قیمت رکھتے ہیں تمہارے لیے. یہ کوئی کنکر اور پتھر نہیں کہ اٹھا کر کے لائے. تم میں سے ہر ایک کے گھر کا بچہ کروڑوں نہیں اربوں سے زیادہ قیمتی ہے. آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ تمہارا بچہ کل کو مستقبل کا کیا بننے والا ہے. یہ پوری قوم کی قیادت بھی کر سکتا ہے اور پوری قوم کی کشتی کو ڈبو بھی سکتا ہے. ان بچوں کو ہلکے میں نہ لو. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب حدیثوں کی طرف میں آتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے بچوں کو اگر کچھ سکھانا ہے تو کیا سکھائیں؟ کیا سکھائیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال. اپنے بیٹوں کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا. توجہ چاہتا ہوں، 3 باتیں ضرور سکھا دینا. وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن الکریم. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضور فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت. نمبر 2 رسول کی اہل بیت کی محبت.
اور تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت، مصطفیٰ کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی تلاوت، یہ تین چیزیں اپنے بیٹوں کو ضرور سکھانا۔ میرے عزیزوں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ جس بچے کو بھی آپ نے حب مصطفیٰ دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیا ہے، گویا کہ دنیا کو ایک اعلیٰ حضرت دیا ہے۔ دنیا کے سامنے ایک امام عشق و محبت ہے جس نے اپنے بچوں کو رسول پاک کی محبت دی۔ آج بریلی کا تاجدار امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری دنیا میں چرچا ہوتا ہے، اور عشق و محبت کے ہم نعرے بھی لگاتے ہیں تو ساتھ میں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، اس اعلیٰ حضرت کے اتنے چرچے، تو کیا کبھی آپ نے یہ سنا کہ ان کے ماں باپ نے انہیں کس بات کی تربیت دی تھی؟ ان کے ماں باپ نے انہیں کیا سکھایا تھا؟ اسکول کی تعلیم اپنی جگہ پر، یونیورسٹی کی تعلیم اپنی جگہ پر، لیکن ایک تعلیم تو ہر بچے کو دینا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میں بچپن میں ہی جب اپنے والد گرامی سے پڑھنے لگا تو کچھ ایسے فن تھے، کچھ ایسے سبجیکٹ تھے جس میں مجھے بڑا شوق تھا۔ وہ کون سے سبجیکٹ ہیں؟ منطق، فلسفہ اور میتھمیٹکس۔ آپ کو میں بتاؤں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میتھس میں، میتھمیٹکس میں اتنا بلند مقام ہے، آج کوئی بھی میتھس کا ماہر سے ماہر آدمی میرے پاس آئے، میں اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے وہ میتھس کے فنڈے اس کے سامنے رکھتا ہوں، 100 سال بعد بھی وہ حل کرتے کرتے اس کے پسینے نکل جائیں۔ وقت کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر اس احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے مسائل کو حل کرنے سے عاجز آ گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ میتھمیٹکس آج بھی کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھائی جانے والی باتیں کر رہا ہوں، اوکلیدس، لوگارزم اور بہت سارے ایسے فنڈے ہیں جن کو آج کے بچے حل بھی نہیں کر پائیں گے۔ وہ وقت کا امام جن کو دنیا مولوی اور مولانا کہتی ہے، کتابوں میں ایسے لکھ رکھا ہے کہ 100 سال بعد بھی حل ہونا مشکل نظر آتا ہے، لیکن اس امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اتنے ٹف میتھمیٹکس کے فنڈے سیکھے کہاں سے تھے؟ آپ نے مشہور واقعہ ان کا سنا ہوگا کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ایک بڑے پروفیسر صاحب ایک میتھس کے مسئلے میں الجھ گئے تھے، اس کو حل کرنے کے لیے وہ جرمنی یا لندن کا سفر کرنے والے تھے، آکسفورڈ۔ اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا چلیے ہمارے مولانا احمد رضا صاحب کے پاس۔ پہلے تو اس پروفیسر صاحب نے کہا یہ مولوی لوگوں کا تھوڑی نا ہے، یہ ایک میتھمیٹکس کا فنڈا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے کہا ٹھیک ہے میتھمیٹکس کا فنڈا ہے، لیکن لندن اور جرمنی جانے میں آپ کے سفر کا جتنا خرچہ ہوگا بریلی جانے میں اتنا تو نہیں ہوگا، ٹرائی کر لیجیے۔ انہوں نے کہا میں ٹرائی کرتا ہوں۔ آئے بریلی، عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت، جو پروفیسر صاحب جو مسئلہ کئی دنوں سے حل نہیں کر پائے تھے، اذان عصر کی ہو چکی تھی، بیچ میں ملاقات ہوئی، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا علی گڑھ سے اس کام کے لیے آئے۔ کھڑے کھڑے اعلیٰ حضرت نے پوچھا وہ کیا فنڈا ہے، کون سا مسئلہ ہے جس میں آپ الجھ گئے ہیں؟ پروفیسر صاحب نے کہا وقت بہت کم ہے، نماز تو ہو لینے دیجیے، بعد میں تفصیل سے رکھتا ہوں۔ کہا آپ بتا تو دیجیے سوال کیا ہے؟ انہوں نے اپنے پیپر کھولے، صرف اعلیٰ حضرت نے اشاروں میں ادھر ادھر سے انگلیاں رکھ کر کے بتایا کہ اس کا حل اس طرح سے نکل سکتا ہے، اور میں ابھی عصر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز کے لیے گئے وہ پروفیسر صاحب، جہاں جہاں اعلیٰ حضرت نے نشاندہی کی تھی اس کے اعتبار سے جب اپنے مسئلے کا حل نکالا تو بالکل درست اور صحیح مسئلہ نکلا، اس کا جواب، اس کا رزلٹ بالکل صحیح نکلا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر بیٹھے رہے، جس کے لیے میں لندن کا سفر کر رہا تھا یا جرمنی جا رہا تھا، وہ تو بریلی کی موجودہ خانقاہ کا ایک مولوی حل کر گیا۔ اور عصر کی نماز کے بعد جب آئے اعلیٰ حضرت تو پوچھا پروفیسر صاحب کیا مسئلہ حل ہو گیا؟
کہا بس آپ کی سنت پڑھنے سے پہلے تو میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ میتھس میں وہ مقام، سائنس میں جنہوں نے نیوٹن کو اور آئنسٹائن کو بھی مات دیا ہے، اس احمد رضا خان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے نظریات کو رد کرنے والا ہندوستان کا ایک عبقری عالم، آپ نے اس نظریے سے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں ہوگا میرے عزیزو، جس نے پانی کی 100 سے زیادہ قسمیں لکھ دی ہوں، جس فیلڈ میں بھی آپ اس عبقری امام کو دیکھیں گے، سچ کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں۔ آج میرا موضوع نہیں ہے، درمیان میں بات آئی ہے، مجھے عرض کرنا ہے۔ میتھمیٹکس میں، سائنس میں، جغرافک میں، اور تو آرکیالوجسٹ، اور پھر آسٹرونومی، زمینوں کا علم، آسمانوں کا علم، اس پر مکمل کتاب لکھنے والا، یہ سارے یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے والے شعبوں کی بات کر رہا ہوں۔ بات صحیح ہے؟ مدرسوں میں پڑھائے جانے والی باتیں ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگے، یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے والے ان شعبوں کی، ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں جس پر مکمل انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں۔ اب آتا ہوں اصل بات کی طرف۔ اس اعلیٰ حضرت نے، اس امام احمد رضا نے میتھس کے اتنے ٹف فنڈے، منطق، فلسفہ، فلسفی کے، آسٹرونومی کے، آسٹرولوجی کے، یہ ٹف فنڈے سیکھے کہاں سے؟ کون ہے استاد؟ کہاں سے سیکھے؟ باپ نے کہاں سکھایا؟ اب سنو اسی اعلیٰ حضرت کا جواب۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شروع میں مجھے میتھمیٹکس کا بڑا شوق تھا، علم منطق، علم فلسفہ، آسٹرونومی، آسٹرولوجی، آرکیالوجی، یہ تمام چیزوں کا شوق تھا۔ ایک بار میں کتابیں لے کر کے بیٹھا تھا، منطق کی، فلسفی کی اور یہ میتھمیٹکس کی۔ میرے باپ آئے، مولانا نقی علی خان، عاشق رسول ہیں، والد اعلیٰ حضرت کے والد آئے، کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ حساب، ریاضی، سائنس وغیرہ کی چیزیں۔ باپ نے وہ ہاتھ سے اٹھا لیا، کہا احمد رضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ، یہ سب تو خیرات میں مل جائیں۔ یہ ہے حدیث کی تشریح، علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیٹوں کو کچھ سکھاؤ تو سب سے پہلے اپنے مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اتنی محبت سکھائی رسول کی، دنیا سب چھوڑ دیا اور اس کے بعد پوری زندگی عشق رسالت کے لیے وقف کر دیا۔ آج دنیا میں عشق، محبت، یہ دو لفظ ایسے ہیں جب پکارے جاتے ہیں تو اس بریلی کے امام کا نام آ جاتا ہے۔ بیٹوں کی تربیت کرو تو اس انداز سے کرو کہ سب سے پہلی عادت تمہارے بیٹے کے اندر آنا چاہیے کہ وہ اپنے نبی سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہو، وہ ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہو، اپنے بچوں کا اتنا عشق اپنے نبی کا دے جاؤ۔ آج کے حالات میں میرے عزیزو یہ سب سے اہم چیز ہے۔